حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، مالدار لوگ اعلی درجہ اور ہمیشہ کی نعمتوں میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کرنے لگے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ نکالتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم وہ غلام نہیں آزاد کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جو تم سے سبقت لے گئی ہے؟ تم انہیں پالو اور اپنے بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس کے کہ جو تمہارے جیسے کلام کرے۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تھوڑے عرصے بعد مہاجرین فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کا رسول، ہمارے بھائیوں نے بھی یہ سن لیا ہے اور وہ بھی اسی طرح پڑھنے لگے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فضل ہے، جسے وہ چاہے زیادہ دے۔ حاضرین کا تو یہ محبت کا انداز تھا کہ جو عملدار ہم سے آگے نکل گئے، ہم کیسے انہیں پہنچے؟ میرے بھائیو، وہ بھی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ آج کتنی بار میں گزرتا ہوں نماز کے لیے تو رستے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اذان ختم ہوتی ہے کام شروع۔ اذان اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی، احترام کرو اذان کا، مگر اس کا مقصد یہی ہے مؤذن کر دے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے بڑا ہے، تمہارے تجارت سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق، مگر ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کہ نماز چھوڑ کے تم مشرک نہ بن جانا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، اس نے کفر کر دیا۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کر لو، راضی کر لو اللہ کو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کے اپنے گروپوں پہ، فیس بک پہ اسے شیئر کریں، تاکہ یہ حدیث لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اپنے رب سے انکار کیا، ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نئی حدیث کے ساتھ ملتے ہیں، خدا حافظ۔